وہ دوست کو گاڑی واپس کر کے آیا تو دیکھا حیا نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا ہے اور ماں باہر تخت پر لیٹی ہوئی ہے۔ مجبوراً اسے دیا کے کمرے میں آنا پڑا اور ابھی وہ فریش ہو کر آیا تھا کہ دیا اس کے لیے گرما گرم چائے لے آئی، جو پیتے ہی اسے توانائی ملی تھی کہ اس عزت کا وہ عادی نہیں تھا جو دیا دیتی تھی، وہ تو عادی تھا حیا کے ہاتھوں بار بار دھتکارنے کا۔ وہ روئی تو نہیں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر؟ دیا نے پوچھا۔ نہیں، بہت ڈھیٹ ہیں حیا اور عمر دونوں۔ کمبخت حیا کو رخصت ہوتا دیکھ کر نہیں رویا تھا، اور حیا اسے کسی اور کے پہلو میں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب تو اس کی ہر آس ختم ہو چکی ہے، آپ اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ دیا اس کے پہلو میں آ بیٹھی تھی کہ آج وہ اس کے ساتھ تھا، اس کے پاس تھا، اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟ آس ختم ہوئی ہے، محبت تو نہیں، اور حاسم نوید اور حیا جہانگیر کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے، باوجود اس کے بھی کہ میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے، لیکن نہ وہ میری وجہ سے کھوئے ہوئے عمر سلطان کو بھلا سکتی ہے اور نہ میں اس کی وجہ سے کھوئے ارحم نوید کو بھلا سکتا ہوں۔ اور آج بھی اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے، وہ جب تک عمر سلطان کو نہیں بھلا دیتی وہ کسی رشتے میں آگے نہیں بڑھنا چاہتی، اور جب تک سانس ہے وہ عمر سلطان کو نہیں بھلائے گی۔ اس نے گرم گرم چائے کا گھونٹ بھرا تو اندر تک جل کر رہ گیا، مگر یہ جلنا روز کے جلنے سے کم تکلیف دہ تھا۔ دیا نے سر جھٹک کر آسمان کو دیکھا کہ یہ دونوں لوگ بڑے عجیب تھے، اپنے لیے خود تکلیف کا سامان کر کے پھر مرہم تلاش کرتے پھرتے تھے، اور مرہم بھی نمک میں تلاش کرتے تھے۔ آپ دونوں کیوں تکلیف دے رہے ہو خود کو؟ پھر فیصلہ کرو اور اذیت سے نجات پاؤ، دیا نے کہا۔ فیصلہ سنایا ہے نا اس نے، کہتی ہے تم دیا کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، حیا جہانگیر تمہیں نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، وہ آنسو جو لاکھ کوششوں کے بعد بھی محبت حاصل نہیں کر پایا تھا۔ دیا نے اس کے بہتے آنسو دیکھے تو خود بھی رو دی تھی۔ محبت رلا رہی تھی، محبت ذلیل کروا رہی تھی سب کو۔ دیا نے حاسم کا سر ہولے سے اپنے کندھے پر رکھا اور پھر اس کے ہر آنسو کی ڈھارس بن گئی وہ۔ کشمالہ جہانگیر اور عمر سلطان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور آج کشمالہ اپنی ماں کیترینہ جہانگیر کے ساتھ آفس میں موجود تھی۔ جہانگیر کی کروڑوں کی جائیداد جس پر وہ دونوں قابض ہو گئی تھی، اور کسی صورت حیا کو اس کا حصہ دینے کو تیار نہیں تھی، جو کہ اچھا خاصا بنتا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اسی متعلق بات کر رہی تھی جب دروازہ دھڑام سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا لباس حسب توقع سفید تھا اور بال پونی میں مقید تھے، دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے حاسم بھی آفس میں داخل ہوا تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ رہے پیپرز، میرے حصے کی وہ تمام پراپرٹی مجھے چاہیے جو آپ دونوں ماں بیٹی اپنے نام کر کے بیٹھی ہو۔ اس نے سیاہ رنگ کی فائل ٹیبل پر پٹکی۔ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اس پراپرٹی میں، کشمالہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو تمہارا حصہ ہے یہ سارا؟ شکر مناؤ صرف اپنا حصہ مانگ رہی ہوں، ورنہ تمہارا میرے باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ تمہارا باپ خود ساری جائیداد میرے اور میری بیٹی کے نام کر کے مرا ہے، اور اس کی وصیت میں بھی یہی لکھا ہے۔ کیترینہ اب میدان میں اتری تھی۔ میرے ہی باپ، میرے ہی سوا سب کے نام جائیداد کی، اسٹرینج ہے نا؟ وہ ہنسی۔ اب تمہارے باپ کو تم پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے وہ ٹھیک ہی اعتبار نہیں تھا، اس کے مرتے ہی کر دیا نا کانٹ، مار دیا ایک انسان کو۔ کیترینہ نے اس کے زخم ادھیڑنے چاہے۔ کشمالہ نے ایک دم حاسم کی طرف دیکھا
جو نگاہیں جھکاتا ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں کسی کی قاتل ہوں یا نہیں، اس کے لیے مجھے تم دونوں کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور رہی میرے حصے کی بات تو وہ میں لے کر رہوں گی۔ عدالت میں نہ گھسیٹا میں نے تم ماں بیٹی کو تو میں بھی حیا جہانگیر نہیں، وہ غصے سے کہتی آفس سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہی ہائسم بھی نکلا تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے کھا جانے والی نظروں سے ان دونوں کو جاتے دیکھا اور دانت پیستی بیٹھ گئیں۔ اس حیا کا کچھ کرنا ہوگا۔ اتنا کچھ ہو گیا، اکڑ اس کی ختم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہو گئی ہے۔ کترینہ بیگم غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ انہیں حیا کا رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کہاں وہ اس کی ہر دھتکار پر بھی موم موم کرتی پھرتی تھی، اور آج طرز مخاطب تم اور تو پر آ گیا۔ آپ فکر نہ کرو موم، حکم کا اکا میرے ہاتھ میں ہے۔ میں جو چاہوں گی اسے کرنا ہوگا اور وہ کرے گا، اور اس حیا کو بھی اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ ایک حکم کا اکا جسے اسی دن کے واسطے بچا کر رکھا تھا، اس حیا کے پر میں کاٹوں گی اب۔ انگلیاں مروڑتے وہ کچھ سوچتی مسکرائی۔ اس کے شیطانی دماغ میں چلتا خطرناک منصوبہ اس کی مسکراہٹ سے واضح تھا۔ آج آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ وہ اس چمکتے چاند کی روشنی میں صحن میں رکھے پتھر پر بیٹھا تھا جب وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ دیا سو گئی ہے، تم سوئے نہیں ابھی تک؟ نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ تم کیوں نہیں سوئی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ بھی مسکرائی تھی۔ اگلے ہفتے جا رہا ہوں میں، اس نے بتایا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بہت زیادہ، ہاشم نے دھیما سا کہا۔ باوجود اس کے کہ مجھ پر تمہارے بھائی کا قتل ثابت ہوا ہے؟ اس کی طرف دیکھ کر حیا نے پوچھا۔ ہاں، باوجود اس کے بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، اس نے اقرار کیا، جو ہر وقت اس کی آنکھیں کرتی تھی۔ تمہارے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے مسکرا کر کہا تو اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے لگا شاید وہ بیمار ہے، تبھی یہ سب کہہ رہی ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے میری، بس 2 دن دو مجھے، تیسرے دن حیا جہانگیر تمہارے لیے دلہن بنے گی۔ سفید اور سیاہ کو زندگی سے نکال کر حیا جہانگیر حیا ہاشم نوید بننے کو تیار ہے، وہ کہہ کر چلی گئی تھی، اور وہ خوشی کی کیفیت میں حیران سا وہاں بیٹھا رہا کہ یہ کوئی خواب تو نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھی پاؤں جھلا رہی تھی کیونکہ اتنی دیر ہو گئی تھی۔ وہ اب تک لوٹا نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بلو پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ اور بلو کوٹ پہنے، کندھے تک آتے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے، وہ کسی کو بھی گھائل کرنے کی تمام خصوصیات رکھتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ تھی، وہ جیت جس سے زیادہ خوشی اسے حیا کے ہار کی تھی۔ وہ اپنے عکس کو دیکھتے اسے اپنے یقین پر بے انتہا یقین ہوا کہ وہ دلوں پر حکمرانی کرنے آئی ہے۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ بالوں کو جھٹکتے کشمالا نے ایک نظر اس آنے والے پر ڈالی اور مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں غرور تھا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، وہ ایک ادا سے چلتی بیڈ پر ڈھے گئی۔ اس کی نظریں چھت سے ہوتی اس شخص تک گئیں جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ میرے حکم کے اکے، وہ مسکرا کر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور گال پر ہاتھ رکھا جسے سامنے والے نے بے دردی سے جھٹک دیا۔ حکم کے اکے کو غصہ آ گیا۔ اس کا ہر انداز سامنے والے کو اریٹیٹ کر رہا تھا۔
چلو بہت ہو گیا لاڈ، آپ سیریس بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تم میرے حکم کے اکے ہو، وہ اکا جس کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی، اور لو آج پڑ گئی۔ وہ سنجیدہ ہوئے۔ جو بات کرنی ہے سیدھی طرح کہو۔ اس کی گمبھیر آواز میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ حیا جہانگیر وہ اڑیل گھوڑی ہے جسے نکیل تم ڈال سکتے ہو، کیونکہ تم وہ واحد انسان ہو جس کی وہ سنے گی، کشمالہ نے کہا۔ میری وجہ سے اس نے اتنی تکلیفیں سہی ہیں، وہ کیوں میری بات مانے گی؟ اس کی گمبھیر آواز پھر سے کمرے میں گونجی۔ وہ مانے گی، اور صرف تمہاری بات مانے گی۔ اب تم یہ کیسے کرو گے یہ تم جانو، اس نے کمال بے نیازی سے کہا۔ میں اب مزید کچھ بھی نہیں کروں گا، سن لو تم۔ وہ ٹھوس لہجے میں گویا ہوا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں غصہ چمکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی، اور پھر اگلے ہی پل اس کی قہر برساتی آنکھوں میں مسکراہٹ چمکنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر کچھ دیر اس میں لگی رہی، اور پھر ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل اس کے سامنے کیا۔ سامنے والے کی نگاہوں میں ڈر اور خوف ابھرا۔ ایسے ہی تو نہیں کہتی تھی تمہیں حکم کا اکا، یہ ایک آخری کام ہے، وہ کرو، پھر تمہارے میرے راستے جدا جدا۔ حیا کے باپ کی دولت پر راج کروں گی میں، سیٹی بجاتے ہوئے وہ بولی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ سامنے والا مجبور نظر آنے لگا تھا۔ حیا کو کہو وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، اور چھوڑنے کو تیار نہ ہو تو مار ڈالو اسے، اور اے چپ، محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ ایک پل کو کشمالہ کا دل دہل گیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ محبت تو میں بھی کرتی ہوں، محبت حیا بھی کرتی ہے، محبت ارحم بھی کرتا تھا۔ ارے سب کرتے ہیں محبت، لیکن جس سے محبت کریں وہ جیے یہ ضروری تو نہیں، اور ویسے بھی اس محبت کا کیا کرنا جو مل نہ سکے، اور حیا تو تمہیں نہیں مل سکتی، یاد نہیں ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ کشمالہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ بھی ہو میں اسے مار نہیں سکتا، بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ محبت کے قتل سے انکاری تھا۔ جہانگیر یاد ہے نا تمہیں، میرا اور حیا کا باپ؟ بھلے وہ میرا بایولوجیکل باپ نہیں تھا، لیکن بڑی محبت کرتا تھا مجھ سے، اور میں بھی بڑی محبت کرتی تھی، لیکن مار دیا نا اسے پھر بھی۔ جس سے محبت کرتے ہیں ذرا تنگ کرے تو اسے مارنا پڑتا ہے۔ وہ غصے کی شدت سے چلائی تھی۔ کیا تم نے؟ وہ بول نہیں پایا تھا۔ ہاں میں نے، اور میری ماں نے مار ڈالا، بہت تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ پہنو، وہ نہ پہنو، نشہ مت کرو، پارٹیز مت کرو، لیکن میں نے برداشت کیا۔ لیکن اس دن حد ہو گئی جب اس نے وصیت تیار کروائی اور ساری جائیداد حیا کے نام کر دی۔ بس پھر کیا تھا، مار ڈالا اسے۔ اس جیسے شخص کو مر جانا ہی چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں سے درندگی ٹپکنے لگی تھی، جس نے اسے انتہائی بدصورت بنا دیا تھا۔ لیکن میں حیا کو نہیں ماروں گا، اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ پھر میں سب کو بتاؤں گی کہ تم نے ارحم نوید کو مارا ہے۔ تم ہو اس ارحم نوید کے قاتل جس کی موت کی سزا حیا جہانگیر بھگت رہی ہے، اور میرے پاس تمام ثبوت بھی موجود ہیں۔ بس یہ ایک ویڈیو ہی کافی ہے ثبوت کے طور پر، اور پھر تمہارا کھیل ختم۔ اس نے بلیک میلنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ بلیک میل کرو گی اب مجھے؟ اس کا لہجہ عجیب ہوا۔ حیا جہانگیر کو مار ڈالو تو پھر نہیں کروں گی، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو؟ کشمالہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی کہ اس شخص نے پھرتی سے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ تم مر جاؤ گی تو کون سا ثبوت کشمالہ جہانگیر، اور تم جیسی کو مر جانا ہی چاہیے۔ کشمالہ کھانستی رہی اور پھر التجا بھی کر ڈالی، لیکن اس شخص نے اس کی گردن تب تک نہ چھوڑی جب تک روح نے کشمالہ جہانگیر کا جسم نہیں چھوڑ دیا۔ اس نے کشمالہ کا بے جان وجود فرش پہ پٹکا
اور اس کا موبائل اٹھا کر ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اپنے حواس قابو کیے اور وہاں سے نکل گیا، اور پیچھے فرش پر کھلی بے جان آنکھوں والی حسین لڑکی بے جان پڑی تھی، اور عکس سے جھانکتا اس کا حسن مسکرا دیا۔ وہ حسین ترین اور امیر ترین ہو کر بھی مر گئی تھی۔ کچمالہ جہانگیر مر گئی، کچمالہ جہانگیر مر گئی، کچمالہ عمر سلطان مر گئی۔ اس خبر نے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کچمالہ جہانگیر جو خود موت تھی، اسے موت لے گئی۔ حیا نے سنا تو بے اختیار دروازے کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ کیسے مر گئی حاسم؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں مقابلے پر تھیں، لیکن حیا کو یاد تھا وہ ہر پل جب ننھی کچمالہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے سڑک پر لے جاتی، اس کے لیے فیڈر بناتی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ تو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کیترینہ نے اسے سر تا پیر نفرت بنا دیا تھا، لیکن حیا نے اسے بہن مان کر اس کا ساتھ دیا تھا، اور آج اس کا جانا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ کسی نے قتل کر دیا ہے اس کا۔ بتانے والے کا انداز خود بے یقینوں جیسا تھا۔ آپ کو جانا چاہیے حیا، وہ بہن تھی آپ کی۔ دیا نہ بھی کہتی تو وہ تب بھی جاتی، جیسی بھی تھی بہن تھی اس کی۔ سفید سوگ زدہ لباس تو تھا تن پر، اور کیا چاہیے تھا۔ وہ شہر آ گئی۔ کچمالہ کی میت جہانگیر مینشن میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی کیترینہ جہانگیر زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی کہ عمر سلطان نے بروقت آگے بڑھ کر اسے ان سے بچایا تھا۔ ان دونوں نے مل کر مارا ہے میری بیٹی کو، یہ دونوں قاتل ہیں میری کچمالہ کے۔ مل گیا تمہیں اب عمر، اسی لیے تم نے مارا ہے نا میری کچمالہ کو۔ خدا تمہیں غارت کرے حیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اسے بددعائیں دے رہی تھی۔ اس شخص نے مارا ہے میری بیٹی کو، خوش نہیں تھا یہ۔ اس حیا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے مار ڈالا میری کچمالہ کو، مار ڈالا میری کچمالہ کو۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میں کیوں ماروں گی کچمالہ کو؟ وہ میری بہن تھی موم۔ وہ ان کو دلاسا دینے پاس آئی تھی، لیکن اتنی زور سے دھکا دے کر خود سے دور کیا کہ وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ نہیں تھی وہ تمہاری بہن، اس لیے مار ڈالا تم نے۔ اپنی بہن ہوتی تو نہ مارتی تم۔ ان کے کوسنے چیخو پکار سب جاری تھا، اور اسی چیخو پکار میں اسے دفنانے کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے بعد وہ بھی لوٹ کر حاسم کے ساتھ گاؤں آ گئی تھی۔ کیترینہ جہانگیر اسے ایک منٹ بھی اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اے لڑکی، دیا اور میں کہیں باہر جا رہے ہیں، ذرا سوگ سے نکل کر ہوش و حواس میں گھر کی رکھوالی کر لینا۔ وہ تخت پر گمسم سی بیٹھی تھی جب شائستہ بیگم کی پاٹدار آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ حیا گیٹ بند کر دیجیے گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مامی مجھے ہسپتال لے کر جا رہی ہیں۔ دیا ہمیشہ کی طرح مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ حیا نے بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا، اور ان کے جانے کے بعد گیٹ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اور صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ ذہن ایک بار پھر کچمالہ کی طرف چلا گیا۔ کچمالہ کو مرے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ وہ 6 سال کی تھی جب کیترینہ 3 سالہ کچمالہ کو لے کر آئی تھی، اور جہانگیر نے بتایا تھا کہ کچمالہ اور حیا دونوں بہنیں ہیں، اور حیا نے مان لیا۔ وہ کچمالہ کی بڑی بہن ہے، اور بڑی بہن ماں جیسی ہوتی ہے۔ اس نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا تھا، اور پھر حیا کو اس کی عادت ہو گئی۔ وہ سچ مچ اسے اپنی بہن سمجھنے لگی تھی، اور کیترینہ کو اپنی ماں۔ لیکن پھر وہ کچمالہ جو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس سے دور ہوتی گئی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ کیترینہ جہانگیر کا تھا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا
جب کشمالہ نے رو دھو کر ایموشنل بلیک میل کر کے ارحم کی موت کے بدلے اسے اپنا سب کچھ تیاگ دینے کو کہا، اور حیا نے ایسا کیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے کشمالہ کا فیوچر بھی تباہ ہو جائے۔ لوگ دیکھ کر کہیں، دیکھو اس حیا کی بہن ہے جسے جیل ہو گئی۔ اسے کشمالہ سے جڑا ہر پل شدت سے یاد آ رہا تھا، اور وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ جانے وہ کون ہے جو پہلے ارحم کو مار گیا اور اب کشمالہ کو۔ اس پر خوف چھانے لگا تھا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھے جب 7 دن تک وہ ارحم کی گمشدگی پر روتی ہوئی پھپھو کو سنبھالتی رہی، اور 8ویں دن اسے فون آیا۔ فون پر ارحم تھا، جس نے اسے شہر میں کسی فیکٹری میں بلایا تھا اور کہا تھا وہ اکیلی آئے ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جائے گا۔ اس نے 7 دن گاؤں میں شائستہ پھپھو کی حالت بھی دیکھی تھی، اور اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہاشم کی سسکیاں بھی فون پر سنی تھی۔ وہ کسی بھی طرح ارحم کو پھر سے گم ہونے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے اکیلی چلی آئی تھی۔ اور جب اس کی گاڑی فیکٹری میں داخل ہوئی تو تب تک اس کی ساری ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ ڈرپوک نہیں تھی مگر نازک تھی۔ پہلے جہانگیر اور پھر عمر سلطان نے اس کے ناز نخرے اس قدر اٹھائے تھے کہ وہ ڈرتی تھی۔ فیکٹری میں جگہ جگہ میٹیریل اور لکڑیاں بکھری پڑی تھیں، جیسے سالوں پہلے کنسٹرکشن کا کام روکا ہو اور پھر کرنا بھول گئے ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی جب اوپر پہنچی تب تک اس کی سانس پھول چکی تھی، اور جو اس نے دیکھا اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ سامنے ہی بجری کی ڈھیر کے پاس کوئی کرا رہا تھا اور اس کے ارد گرد خون ہی خون تھا۔ وہ بامشکل گرتی پڑتی اس کے پاس پہنچی تو دیکھا وہ خون میں لت پت شخص ارحم تھا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور آنکھیں خیر حیرت وہ بے یقینی سے پھٹ گئی تھیں۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور آنے والے تمام پارٹس بھی چینل کی پلے لسٹ میں ایڈ کر دیے جائیں گے۔